جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ مجرموں چشم تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے۔ اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری قبول ہے میں نے بس شکریہ جزاک اللہ بول بالے میری سرکاروں کے۔ آئیے تھوڑی دیر اگر آپ کی توجہ ہو اور آپ مجھے اجازت دیں سننے کے لیے تیار ہوں تو کچھ باتیں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے ضمن و ذیل میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ عام طور پر خطبہ کا موضوع یہ آیت کریمہ ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کا ساتھ حاصل کرو، کوشش کرو کہ تمہیں سچوں کی صحبت مل جائے۔ لیکن سچوں کی صحبت سے پہلے تمہیں اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ جب ڈرو گے، ڈرنا سیکھ جاؤ گے تو سچوں کی صحبت تمہیں بہت فائدہ دے گی۔ اولیاء کرام کی بارگاہ میں آنا، ان کی بارگاہ میں عرس کے موقع پر یا کسی اور موقع پر حاضری دینا اس شخص کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا نہیں، جس کے دل میں خوف خدا نہیں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، وہ کہیں بھی رہے گا تو خرافات کرتا رہے گا۔ کسی جگہ پر رہے اس کی نگاہیں بھی بھٹکتی رہیں گی، اس کے خیالات بھی بھٹکتے رہیں گے، اس کی توجہ بھی بھٹکتی رہے گی۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو وہ بھی بھٹکتا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، بہت توجہ سے بیٹھیے۔ صاحب عرس کی بارگاہ میں جب کوئی آتا ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، تو ان کی نظر میں ہوتا ہے، آنے والا ان کی نظر میں ہوتا ہے۔ اس کا خیال آپ کو کرنا چاہیے۔ اور میں بات اللہ کے خوف کی کر رہا ہوں، اس لیے بہت خوف کے ساتھ بیٹھیے گا۔ خوف نہیں ہوتا ہے تو انسان بہکتا ہے، بھٹکتا ہے، اس کے خیالات بھٹکتے ہیں، اس کی نگاہیں بھٹکتی ہیں۔ خوف نہیں ہوتا ہے تو انسان سے طرح طرح کی خرابیاں سرزد ہوتی ہیں، معاشرہ خراب ہوتا ہے، ماحول خراب ہوتا ہے، کلچر خراب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر بچوں کو اپنے ماں باپ کا خوف نہ ہو تو ان کا جو جی چاہے گا وہ کرتے رہیں گے۔ اگر کسی محکمے کے اندر کسی باس کا، کسی سردار کا لوگوں کو خوف نہ ہو تو ان کا جو جی چاہے گا وہ اس کام کو وہ انجام دیتے رہیں گے۔ اگر ہندوستان کے اندر آپ کو کسی قانون کا خوف نہ ہو،
पुलिस का खौफ ना हो, अदालत का खौफ ना हो, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कल सुबह ही एक दूसरे का मर्डर कर दें, उनका कत्ल कर दें। दुश्मनियां इतनी गहरी हैं, रंजिशें इतनी ज्यादा हैं कि अब कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करने वाला। कानून का खौफ होते हुए भी लोग एक दूसरे की गर्दनें मरोड़ रहे हैं। कानून होते हुए भी लोग जो है वो करप्शन से पीछे नहीं हैं। पता है इस बात का कि अगर हम कोई खुराफात करेंगे तो उसका नतीजा बड़ा जबरदस्त होगा, लेकिन इसके बावजूद भी लोग गुनाह सरेआम कर रहे हैं। लेकिन अगर कानून ही ना होता और मुआशरे में कानून का तसव्वुर ही ना होता, अगर मुआशरे में, मुल्क में, शहर में, स्टेट में किसी कानून का, किसी हुकूमत का और किसी सजा और जजा का तसव्वुर ही ना होता, तो सोचो कि दुनिया का हाल क्या होता। सोचो तुम्हारे शहर का हाल क्या होता, सोचो तुम्हारे मुआशरे का हाल क्या होता। अगर बच्चों को बाप का खौफ ना हो तो वो क्या कुछ करेंगे, इसका अंदाजा तुम्हें बखूबी होगा। अगर शागिर्दों को अपने टीचर्स का, अपने असातिज़ा का खौफ ना हो तो शायद वो कभी तालीम के मैदान में वो कामयाबी हासिल ना कर सकें जो वो कर रहे हैं। पता चला कि हर महकमे के अंदर, हर सिस्टम के अंदर, हर शहर के अंदर, हर मुल्क के अंदर कानून का होना, नज़्म व नस्ख का होना और कानून का खौफ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर खौफ कानून नहीं होगा तो इंसान गुनाहों पर गुनाह करता जाएगा, जराइम पर जराइम करता जाएगा और जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता जाएगा। तो जब कोई शहर बगैर कानून के खौफ के नहीं चल सकता, जब कोई अल्लाहु अकबर, कोई मुल्क जो है वो कानून के खौफ के बगैर नहीं चलता, उसके लिए कानून की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का निजाम बनाकर ये इरशाद फरमाया, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, इसलिए कि जब तुम डरोगे तो फिर तुम्हारे कदम गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जब तुम्हारे कलेजे में खशियत रब्बी होगी तो फिर तुम जुर्म करते बार 1000 मर्तबा सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जब तुम्हारे दिल में खौफ खुदा होगा तो फिर तुम्हारे कदम किसी गलत रास्ते पर उठने से पहले तुम्हें जो है वो इंडिकेट करेंगे, तुम्हें रोकेंगे और तुमको यानी कि उस गुनाह करने पर उससे रुकने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए खुदा का खौफ होना बहुत जरूरी है, लेकिन खौफ खुदा के लिए इल्म का होना बहुत जरूरी है। अगर इल्म नहीं होगा तो खुदा का खौफ नहीं होगा, इल्म होगा तो खुदा का खौफ होगा। तवज्जो है, सुन रहे हैं मेरी बात को? इल्म होगा तो खुदा का खौफ होगा, इल्म होगा तो खौफ खुदा होगा, और खौफ खुदा होगा तो गुनाह कम होंगे। अल्लाह का खौफ होगा तो गुनाह कम होंगे। और खौफ तभी होगा जब तुम इल्म हासिल करोगे, जब तुम्हारी तवज्जो इल्म की तरफ होगी, तालीम की तरफ होगी, तुम्हारे दिल में खौफ खुदा पैदा होगा। और खौफ खुदा पैदा होगा तो फिर गुनाह का तसव्वुर खत्म होगा, फिर नेकियों का तसव्वुर पैदा होगा। देखो, एक बाप अपने बेटे को डराता है, धमकाता है, समझाता है कि मेरे बेटे गुनाह न कर, खुराफात न कर, फला काम न कर, फला काम न कर, शराब न पी, सिगरेट न पी, खराब लोगों की सोहबत में मत बैठ। लेकिन उसका बेटा अपने बाप की बात उस वक्त तक मानता है जब बाप की नजर में हो। उसे पता हो कि मैं ये काम करूंगा तो मेरा बाप देख लेगा, मैं ये काम करूंगा तो मेरी माँ देख लेगी, मैं ये काम करूंगा तो मेरे बाप को खबर हो जाएगी। तो किसी हद तक बच्चे डरते हैं, लेकिन अगर तुम उनकी नजरों से ओझल हो जाओ, तुम उनकी नजरों से हट जाओ, तो फिर उन्हें पता है कि मेरा बाप तो देख नहीं रहा है, तो इस गुनाह को करने में हरज क्या है। मेरा बाप तो देख नहीं रहा, फिर इस काम को करने में हरज क्या है। अगर अपने खौफ की बजाय तुमने अपने बेटों को अल्लाह का खौफ दिलाया होता तो उन्हें पता होता कि मैं कहीं भी जाकर अल्लाह से छुप नहीं सकता, अल्लाह से जो है वो मैं ओझल नहीं हो सकता, वो हर जगह मुझे देख रहा है। चाहे मैं किसी मजमे में हूँ, चाहे मैं किसी उर्स की महफिल में हूँ, चाहे मैं खलवत में हूँ, चाहे मैं जलवत में हूँ, चाहे मैं अंधेरी कोठरी में हूँ, चाहे मैं लिहाफ के अंदर हूँ,
اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اگر خدا کا خوف اپنے بچوں کے کلیجے میں ڈالا ہوتا تو گناہ کا وہ معاشرہ جو آج تشکیل پا گیا ہے شاید وہ معاشرہ تمہاری نظروں کے سامنے نہ ہوتا. اس لیے خدا کا خوف پیدا کرو, اللہ سے ڈرنا سیکھو, اس لیے کہ دنیا کے ہر قانون کو, دنیا کے ہر ملک کو ضرورت ہے کہ لوگ اس کے قانون سے ڈریں, لیکن اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ لوگ اس سے ڈریں, بلکہ اگر کوئی اس سے ڈرتا ہے تو وہ اسے بلندیوں کا مقام عطا کرتا ہے, اور جب کوئی اس سے نہیں ڈرتا تو وہ انسانوں کی شکلیں بدل کر انہیں بندر بنا دیتا ہے. اگر کوئی اس سے نہ ڈرے اور اس کا خوف اپنے کلیجے سے نکال دے تو وہ زمین پھاڑ کر انہیں زمین میں دھسا دیتا ہے. اسے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس سے ڈرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کرو, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, محفلوں میں, مجلسوں میں, عرس میں, جلسوں میں اللہ سے ڈرو. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم جہاں کہیں بھی جا رہے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہاری ایک ایک ادا پر اس کی نظر ہے. جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں زندگی دی, جس نے تمہیں آنکھیں دی, جس نے تمہیں دماغ دیا, نعمتیں دی, سرمایہ دیا, جس نے تمہیں اولاد دی, ماں باپ دیے, بیوی دی, بچے دیے, اللہ اکبر کبیرہ, وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. جتنی نافرمانیاں تم کر رہے ہو, کثرت سے جو نمازیں چھوڑے جا رہے ہو, فجر کا خیال تمہیں نہیں, ظہر کا خیال تمہیں نہیں, عصر کا خیال تمہیں نہیں, مغرب کا پتہ نہیں, عشاء کا پتہ نہیں, اللہ اکبر کبیرہ. حد تو یہ ہے, تمہارے گناہوں کا عالم تو یہ ہے. ہو سکتا ہے کسی کو میری بات بری لگ جائے, لیکن کنڈیشن تو یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی جو لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں مسجد میں کھڑے ہو کر کے بھی خدا یاد نہیں آتا, نماز میں نیت باندھ کر کے بھی خدا یاد نہیں آتا, قرآن سنتے ہوئے بھی خدا یاد نہیں آتا, تقریر سنتے ہوئے بھی خدا نہیں یاد آتا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ والے کے آستانے پر پہنچنے کے بعد بھی لوگوں کو خدا یاد نہیں آتا. حد تو یہ ہے کہ قبرستان میں بھی لوگوں کو خدا یاد نہیں آتا. مرنے والے کا جنازہ کندھوں پر اٹھائے کتنے لوگ گزرتے رہتے ہیں, لیکن چہرے پہ تبسم ہوتا ہے, لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں. قبرستان کے اندر بھی دنیا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. حد تو یہ ہے کہ آراس میں آنے کے بعد بھی, عرس کی محفلوں میں آنے کے بعد بھی کچھ لوگ تقریر سننے نہیں آتے, جلسہ سننے نہیں آتے, بلکہ وہ تو لڑکیوں کو تاڑنے آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, مجھے بتاؤ جب کسی قوم کے گناہ اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ انہیں مسجد میں بھی خدا یاد نہ آئے, اللہ والوں کی چوکھٹ پر بھی انہیں خدا یاد نہ آئے, تو مجھے بتاؤ کہ وہ قوم اللہ کے عذاب کی مستحق ہے یا نہیں ہے؟ بلا شبہ وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہے. یاد رکھنا, جو قوم اللہ سے ڈرتی ہے اللہ اسے اپنے عذاب سے بچا لیتا ہے, لیکن جو ایک کے بعد ایک گناہ کرتی جائے, گناہ کے اوپر گناہ کرتی جائے, اس کے دل میں خوف خدا نہ ہو, اسے اللہ کا عذاب ضرور پکڑ لیتا ہے, اسے اللہ کا عذاب ضرور گھیر لیتا ہے. تم کہو گے حضرت ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آتا, ہم نے تو کوئی عذاب نہیں دیکھا, آپ کون سے عذاب کی بات کرتے ہیں؟ میں تمہاری توجہ چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ. تم کہتے ہو کہ ہم نے اللہ کے عذاب کو نہیں دیکھا, تمہارے بچے اللہ اکبر تمہاری باتیں نہیں مانتے, یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مجھے بتاؤ, تمہاری بچیاں سڑکوں پر ننگا ناچ رہی ہیں, یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے بتاؤ, بیٹیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ, یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ, حالات یہ ہیں کہ تم 40 سال 50 سال کے ہو گئے لیکن تمہاری طبیعت قرآن کی طرف مائل نہیں, یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مجھے بتاؤ, تم 50 سال سے اللہ کی نعمتیں کھا کر تمہارے بال سفید ہو گئے, 50 سال سے اللہ کی نعمتیں کھا کر تمہارے دانت ٹوٹ گئے, لیکن آج تک تمہیں ایک سجدے کی توفیق نہ ہوئی, یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ خدا کی قسم, جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے پیسہ نہیں چھینتا, اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. تو جس قوم سے سجدوں کی توفیق چھن جائے, پتہ چلا وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے, اللہ کے عذاب کا شکار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت
سبحان اللہ اللہ کے عذاب کا شکار ہے۔ خدا کی قسم یہ بات یاد رکھنا، اور بہت خاص بات میں تم سے کہہ رہا ہوں، ہر جگہ دنیا، ہر جگہ دنیا، ہر جگہ دنیا مت ڈالا کرو، کچھ جگہ چھوڑ دو جو خالص دین کے لیے ہوں۔ کنڈیشن یہ ہے، گھر میں بھی دنیا ہے، شادیوں میں بھی دنیا لے آئے، عقیقے میں بھی دنیا، ہر تقریب میں دنیا۔ اب کم سے کم عرس کی محفلوں میں، جلسوں میں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلوں میں دنیا کو مت داخل کرو، توجہ لے کر آیا کرو، دل سچا کر کے آیا کرو، باوضو ہو کر آیا کرو، سروں پر ٹوپیاں لگا کر آیا کرو تو نظریں نیچی کر کے آیا کرو۔ ہم دنیا کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اپنے رب کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جب تک دل سے دنیا نہیں نکلے گی اللہ والوں کی صحبت کام نہیں آئے گی۔ بہت خاص بات کہہ رہا ہوں، توجہ سے سننا، جب تک دل سے دنیا نہیں نکلے گی اللہ والوں کی صحبت بھی کارگر نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی اس بات پر اعتراض کرے کہ حضرت اللہ والوں کی صحبت کیسے کارگر نہیں ہوگی؟ میں کہتا ہوں ایک بات یاد رکھنا، جب تک دنیا کی حرص و طمع اور لالچ تمہارے کلیجے میں موجود رہے، خدا کی قسم آپ دیکھو نبی کی صحبت بھی اس انسان کو فائدہ دیتی ہے جو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ اگر دل میں دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ کہ پھر اللہ والوں کی صحبت تمہیں کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے نبی، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ روح اللہ، آپ سفر پر چلنے لگے تو ایک نوجوان آپ کے پاس آ گیا، کہنے لگا حضرت میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ سفر کا ارادہ کرتا ہوں۔ پتا چلا پہلے لوگ اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ سفر کرنے کا ارادہ کرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ سفر کریں گے، لیکن آج اپنے نوجوانوں کی کنڈیشن دیکھو، اگر ان کے سفر میں ایک بوڑھا بھی ساتھ ہو جائے، ایک داڑھی والا بھی ساتھ ہو جائے تو وہ کہتے صاحب ان کو ہٹاؤ، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے سفر کریں گے تاکہ جی بھر کر مستی کر سکیں، جتنا جی چاہے ایک دوسرے کو گالیاں دے سکیں، جتنا جی چاہے کھل کر سگریٹ پی سکیں، بدتمیزیاں کر سکیں۔ یعنی اپنے بزرگوں کے ساتھ سفر کرنا اب نوجوانوں کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ایک دور تھا جس دور کے اندر لوگ اللہ والوں کے ساتھ سفر کرنے کو پرائرٹی دیتے تھے کہ اللہ والوں کے ساتھ سفر کیا جائے۔ اپنا محاسبہ کرو، اپنی زندگی پر غور کرو۔ آگے کہنے لگا حضرت میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ سفر کرو۔ سفر کرنے لگا، سفر کرتے کرتے جب ایک دن کا عرصہ گزر گیا، ایک دن سے زیادہ کا وقت ہو گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ناشتے دان کھولا، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے روٹیاں نکالی، 2 روٹیاں نکالی، اور نکالنے کے بعد دسترخوان پر رکھ دیا۔ اس کے پاس بھی ایک روٹی تھی، اس نے بھی ایک روٹی نکالی اور اسے دسترخوان پر رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر، اور اس نے کھانا شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھایا، ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، ایک روٹی اس نوجوان نے کھائی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ وہ تیسری روٹی موجود نہ تھی، ایک اس نے کھائی ایک آپ نے کھائی، ایک روٹی بچی تھی، لیکن جب لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ وہ تیسری روٹی موجود نہ تھی۔ تو آپ نے اس نوجوان سے پوچھا ایک روٹی تو نے کھائی، ایک میں نے کھائی، یہ تیسری روٹی کہاں چلی گئی؟ دیکھو دنیا کی محبت پر یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت توجہ سے سننا۔ کہنے لگا حضور کون سی تیسری روٹی؟ ایک آپ نے کھا لی، ایک میں نے کھا لی، 2 ہی تو روٹیاں تھیں۔ فرمایا نہیں، یہاں 3 روٹیاں تھیں، ایک تو نے کھائی، ایک میں نے کھائی، ایک اور روٹی تھی وہ کہاں غائب ہو گئی؟ اس نے کہا حضور میں نہیں جانتا، میرے خیال میں تو 2 ہی روٹی تھی۔ اللہ کے نبی تھے، آپ نے کچھ نہ کیا، چشم پوشی فرمائی اور سامان اٹھایا اور فرمایا چلو آگے سفر کے لیے چلتے ہیں۔ آگے سفر پر روانہ ہو گئے، تھوڑی دور آگے چلے۔ اب جب ساتھ چلتے چلتے کچھ دور آگے بڑھے تو راستے میں ایک دریا آ گیا، ایک ندی آ گئی۔ جب ندی آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ندی پر ایسے چلنے لگے جیسے کوئی زمین پر چلتا ہے، یعنی پانی پر یوں چلنے لگے جیسے کوئی عام زمین پر چلتا ہے، یعنی پانی نے ان کو ڈبایا نہیں، ان کے پیر کو اندر نہیں لیا، بلکہ آپ پانی پر چلتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو اس نوجوان نے آواز لگائی حضور آپ تو آگے نکل گئے ہیں، میں کیسے آؤں گا؟ آپ تو آگے تشریف لے گئے، میں کیسے پیچھے آؤں گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میرے قدموں کے نشان پر پیر رکھتے ہوئے آگے بڑھ جا، میرے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے آگے آ جا۔ اس نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نشان پر چلنا شروع کیا تو پانی نے اسے بھی راستہ دے دیا، یعنی اس کے لیے بھی پانی جو ہے وہ عام زمین کی طرح ہو گیا اور وہ بھی اسی راستے پر چلنے لگا۔ یہاں رک کر ایک خاص بات تم سے کہنا چاہتا ہوں، بہت توجہ طلب بات ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جب تک تم نبی کے قدموں کے نشان پر چلتے رہو گے دریا کبھی تمہیں ڈبائے گا نہیں، جب تک تم
تم نبی کے قدموں کے نشان پر چلتے رہو گے، دریا کبھی تمہیں ڈبائے گا نہیں، طوفان کبھی تمہیں روکے گا نہیں، بلکہ خدا کی قسم جو قوم اپنے نبی کے راستے پر چلتی ہے، پہاڑ بھی اس کا راستہ نہیں روکتے، طوفان بھی اس کا راستہ نہیں روکتے، دریا بھی اس کا راستہ نہیں روکتا۔ تم تو چند قدم چلتے ہو اور کہتے ہو بیچ میں دشمن کھڑے ہو گئے تو ہم آگے چل نہیں سکتے۔ ذرا سا اسلام پر چلنے کا تصور پیدا ہو، ذرا سا لوگوں سے کہا جائے کہ آؤ اسلام کے راستے پر چلو، وہ کہتے ہیں حضرت ہم کیسے اسلام کے راستے پر چلیں، ہم تو اسلام کے راستے پہ نہیں چل سکتے، ہم تو نہیں چل سکتے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت مجبور ہیں، دین اتنا مشکل ہے، ہم کیسے دین کے راستے پر چلیں، کیسے دین کے راستے پر چلیں، ہم تو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم تو ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے کہا جائے کہ نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں حضرت 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتے، 1 وقت کی پڑھ سکتے ہیں، دن میں 1 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا تو بہت مشکل ہے۔ 1 مہینے کا روزہ آتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو 1 مہینے کا پورا روزہ رکھتے ہوں۔ ہر انسان کو رمضان کے ساتھ ہی بیماری شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے تو دوا کھانی ہے، مجھے تو فلاں کام کرنا ہے، بس یہ رجب کا مہینہ، اس کے بعد شعبان، اس کے بعد رمضان آ رہا ہے، اس کے بعد رمضان آ رہا ہے۔ تم نے کیا تیاری کی ہے رمضان میں روزہ رکھنے کی؟ تم نے کیا تصور پیدا کیا ہے رمضان میں؟ نیکیوں کا تصور کیا پیدا ہوا ہے؟ کیا سوچ رکھا ہے کہ اس سال رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں معلوم ہے خدا کی قسم جب رمضان آتا تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے کہتے صحابہ رمضان کی تیاریاں کرو۔ میرے آقا کے پیارے غلام اپنے بستروں کو باندھ کر اوپر رکھ دیتے، یعنی مچان پر رکھ دیتے کہ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہمیں سونا نہیں ہے، یعنی یہ تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے نا، ایک نیکی کریں گے تو 70 کا ثواب ملے گا۔ تو سب کو پتا تھا کہ رمضان آ رہا ہے تو اب صاحب کوئی کام نہیں کرنا ہے، بس نیکیاں ہی نیکیاں کرنی ہے۔ بستر لپیٹ کر اوپر رکھ دیتے، اپنی عورتوں کو اپنے مائکے بھیج دیتے کہ اب رمضان کے اندر ہمیں نیکیاں کرنی ہے۔ میرے آقا رمضان کی تیاری اس طرح کرتے، ممبر پر بیٹھ کر حضور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دروشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرح تیاری، توجہ ہے آپ سن رہے ہیں میری بات، اس طرح تیاری کرتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اس طرح رغبت دلاتے کہ فرماتے دیکھو ممبر پر حضور بیٹھتے اور بیٹھ کر کہتے صحابہ دیکھو کون آ رہا ہے، دیکھو کون آ رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پلٹ کر دیکھتے اور کہتے یا رسول اللہ کیا کوئی فوج آ رہی ہے، کیا کوئی لشکر آ رہا ہے، کیا کوئی طوفان آ رہا ہے؟ حضور فرماتے نہیں نہیں، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کی تیاری ایسے کی جاتی، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ تم نے کیا رمضان کی تیاری کی ہے؟ تم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ ہم رمضان کے اندر کیا کریں گے؟ کیا تراویح کا ارادہ بن گیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا روزوں کا ارادہ بن گیا ہے؟ کیا تصور پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اس رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے؟ تم تو کہتے ہو بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن ہے، ہم نہیں چل سکتے، ہم نہیں چل سکتے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، یہ دین کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ یہ کس کے لیے اتارا گیا؟ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو کیا تمہارے اوپر لازم نہیں ہے کہ تم دین کے فالوور سچی صحیح معنوں میں بن جاؤ؟ کیا تمہارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ تم دین کے قانون کو اپنی زندگی میں جگہ دو؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ تم دین کے تصور کو اپنے بچوں کے، اپنے نسلوں، اپنی جنریشن کے دماغ و فکر میں ڈالنے کی کوشش کرو؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ تم گاؤں میں رہتے ہو، تم نے علم نہیں حاصل کیا ہے تو تمہارے اوپر قانون اسلام نافذ نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے اللہ تم سے پوچھے گا ہم نے تمہیں دین دیا تھا، ہم نے تمہیں اسلام جیسا مذہب دیا تھا، اتنا آسان مذہب، اتنا آسان مذہب۔ خدا کی قسم اگر پچھلی امتوں پر تم غور کر لو اور توجہ کر لو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ دین کتنا آسان دین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ پچھلی امت کے اندر روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، مغرب کے وقت چند دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے انہیں کھانے پینے کی مہلت ہوتی تھی، اس کے بعد پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن تمہارے لیے تو 24 گھنٹے کا روزہ نہیں بلکہ اللہ اکبر یہی 12-15 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اللہ اکبر، پچھلی امت کے اندر کسی کے کپڑے میں نجاست لگ جائے تو کپڑا دھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اسے کاٹ کر پاک کیا جاتا تھا، کاٹ کر
پھینک دیا جاتا تھا، لیکن تمہارے لیے کتنی سہولت ہے کہ خدا کی قسم تم کپڑے کو دھل لو وہ پاک ہو جائے گا۔ پچھلی امتوں کے اندر کبھی دیکھو، غور تو کرو، پچھلی امتوں کا حال کیا تھا؟ کنڈیشن یہ تھی کہ اگر وہ اپنے دن کا احترام نہ کریں، اللہ نے یہودیوں کو سنیچر کا دن دیا تھا، سنیچر کے دن نہیں، ایک دن پہلے انہوں نے مچھلیوں کے لیے جال لگا دیا تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ لیکن مجھے بتاؤ، اللہ نے ہمیں جمعہ کا دن دیا اور جمعہ کا دن دے کر فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں جمعہ کا منادی آواز دے، جب تمہیں اذان کی آواز سنائی دے تو پھر اپنے کاروبار چھوڑ دو، لیکن جمعہ کی اذان ہونے کے بعد بھی تم اپنے دکانوں میں گھسے ہوئے ہو۔ بتاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا آسان دین تمہیں ملا ہے، اتنا آسان دین، اتنا آسان دین۔ پچھلی امتوں کے اندر کسی کو نماز پڑھنا ہو تو کھیت میں، کھلیان میں، دکان میں نہیں پڑھ سکتا تھا، نماز پڑھنا ہو تو اسے معبد میں جانا ہوگا، مسجد میں جانا ہوگا، وہیں جا کر نماز پڑھے گا۔ لیکن اللہ نے تم پر آسانی فرمائی، تم دکان میں ہو، اذان کی آواز آ گئی، مسجد دور ہے، اگر نہیں جا سکتے یا کنڈیشن ایسی ہے کہ تم مسجد پہنچ نہیں سکتے، اللہ کہتا ہے اللہ اکبر، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، دکان میں ہو، پہاڑ پر ہو، جہاں کہیں ہو وہیں مصلی بچھا دو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے نماز پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور۔ اور مجھے بتاؤ، تم نے وہ بھی نہ کیا تو کیا اللہ تم سے پوچھے گا نہیں کہ ہم نے اتنا آسان دین تمہیں دیا اور تم نے اس دین کی بھی قدر نہ کی؟ خدا کی قسم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر وضو سے پہلے مسواک کو تمہارے لیے لازم کر دوں، میرا جی چاہتا ہے، لیکن لازم نہیں کرتا کہ کہیں تمہیں پریشانی نہ ہو جائے، کہیں تمہیں مصیبت میں تم نہ پڑ جاؤ۔ اتنا آسان دین ملنے کے بعد تم کہتے ہو داڑھی رکھنا بہت مشکل کام ہے، ٹوپی لگانا بڑا مشکل کام ہے، اور مہینے کے روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے، دن میں 5 وقت نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا، روز دعوت کھانے جانا یہ بڑا آسان کام ہے، شادیوں میں پورے علاقے میں کارڈ بانٹنا یہ بڑا آسان کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک شادی کے اوپر 50 لاکھ روپے خرچ کرنا یہ تمہیں آسان لگتا ہے، بچوں کے لیے خدا کی قسم تمہیں 10 لاکھ روپے کے ہینڈ سیٹ دلانا آسان لگتا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز تمہیں بڑی مشکل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں میری بہنوں، سر پر دوپٹہ تمہیں بڑا مشکل ہے، چہرے پہ نقاب تمہارے لیے بڑا مشکل ہے، تم کہتے ہو کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، میں تم سے سوال کرتا ہوں تمہارے لیے دین پر چلنا زیادہ مشکل ہے یا حضرت بلال کے لیے دین پر چلنا زیادہ مشکل تھا؟ تمہارے لیے دین پر چلنا زیادہ مشکل ہے یا امام علی مقام جن کا نعرہ تم جلسوں میں لگاتے ہو ان کے لیے دین پر چلنا مشکل تھا؟ مجھے بتاؤ، تم سے تو کوئی علی اکبر نہیں مانگا جاتا، تم سے تو کوئی 18 سال کا جوان نہیں مانگا جاتا، تم سے تو کوئی 6 مہینے کا بچہ نہیں مانگا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں تو کبھی 3 دن تک بھوکا پیاسا نہیں رکھا جاتا، ان کو تو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ کہیں علی اکبر کی جوانی لٹ رہی ہے، کہیں قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے بعد بھی میرے امام یہ نہیں کہتے کہ دین پر چلنا مشکل ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں اللہم رضن بقضائک، خدا کی قسم وہ یہ کہتے ہیں اے اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہو گیا ہوں، اے اللہ میں تیری دی ہوئی تقدیر پر راضی ہوں، بتا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ خدا کی قسم، جب کوئی دین کے اس راستے پر چلتا ہے تو پھر اللہ یہ کہتا ہے میرے بندے اب رضا میری نہیں، رضا تیری دیکھی جائے گی، رضا تیری دیکھی جائے گی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس مقدس حضور عادل میاں صاحب قبلہ۔ اتنا بلند کرو، آؤ دین کی طرف، دین کی طرف آؤ۔ دین پر چلنا آسان ہے، جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے کبھی نہیں کہا 313 لوگ 1000 سے ٹکرانے چلے، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھا گیا، گرم گرم ریت پر لٹایا گیا، لیکن کبھی نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے، بلکہ حضرت بلال تو یہ کہتے ہیں کہ میرا آقا مجھے خرید رہا ہے۔ ہر انسان جب مٹی کا کوئی برتن خریدتا ہے تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے،
مجھے بھی ٹھوک کر دیکھا جا رہا ہے کہ بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، اس لیے میرے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں۔ بلکہ عرب کی تاریخ پڑھو، حضور کے غلاموں کی کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ تم کہتے ہو دین پر چلنا مشکل ہے، زکوٰۃ کے نام پر 100 روپے میں 2.5 روپے تم سے نکالنا اتنا مشکل ہے۔ کبھی پلٹ کر حضور کے غلاموں کی زندگی دیکھو، جنہوں نے اپنا متاع زندگی اسلام کے نام پر قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی اولاد اسلام کے نام پر قربان کر دی، جنہوں نے اپنی بیویاں، بچے، گھر بار سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کر دیا، سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ اللہ اکبر کبیرہ، اس نوجوان کی تاریخ یاد کرو جس کو 2 اونٹوں کی ٹانگوں سے باندھ دیا گیا اور دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا گیا، اور خون کے سرخ سرخ قطرے جب ریت کی زمین پر گرے تو اس نوجوان کے زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا تھا، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں مرا نہیں ہوں بلکہ زندگی کی بازی جیت گیا ہوں۔ جب تک جسم میں جان رہے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ نکلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ ان کے لیے دین پر چلنا مشکل تھا یا تمہارے لیے دین پر چلنا مشکل ہے؟ تم ذریع سی بات مر کہتے ہو دین پر چلنا مشکل ہو گیا، ہماری اذان بند ہو گئی، بوشر خانے بند ہو گئے، ہمارے لیے NRC آ رہا ہے، ہمارے لیے فلاں جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ ہماری دشمن ہے، فلاں پرائم منسٹر ہمارا دشمن ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، دنیا میں کسی ماں نے اپنے بچے کو وہ دودھ نہیں پلایا جو تمہیں برباد کرے۔ اگر تمہیں کوئی برباد کرے گا تو وہ تمہارا خود کا عمل ہوگا جو تمہیں برباد کرے گا۔ جس دن تم اپنے عمل کو سوار لوگے، خدا کی قسم تم ان راہوں سے گزرو گے جن راہوں کے مسافروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ باہوں میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے عمل کو سوار لو، اپنے کردار کو سوارو، اپنے کردار کو سوارو، اپنے عمل کو سوارو۔ دیکھو محفلیں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ تم اپنے کردار کا محاسبہ کر سکو۔ چلو حضور کے قدموں کے نشان پر، صرف نعرہ لگا کر نہیں چلا جائے گا، صرف پیسہ اڑا کر نہیں چلا جائے گا، صرف مجلسوں میں عرس میں آ کر لنگر کھا کر نہیں چلا جائے گا۔ نبی کے راستے پر چلنے کے لیے، نبی کے راستے پر آنے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ عمل کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، خدا سے ڈرنا ہوگا، خوف خدا پیدا کرنا ہوگا اور عشق رسول پیدا کرنا ہوگا۔ جب کوئی عشق رسول پیدا کرتا ہے، خدا کا خوف اپنے کلیجے میں رکھتا ہے، تو وہ نبی کے قدموں کے نشان پر چلتا ہے، اور جب کوئی نبی کے قدموں کے نشان پر چلتا ہے تو دریا بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ توجہ ہے؟ سن رہے ہیں میری بات؟ نبی کے قدموں کے نشان پر چلو گے، دریا بھی تمہارا راستہ نہیں روکے گا۔ دریا بھی دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، اللہ اکبر، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یہ ہمارا حال تھا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہو گیا؟ غور تو کرو، کیا حال ہے تمہارا؟ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، کیا یہی انداز مسلمانی ہے؟ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن سے تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا، حضور کے قدموں کے نشان تمہارے سامنے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتاؤ نا، سوچو تو صحیح، تمہارے اوپر ظلم نہ ہو تو کس کے اوپر ہو؟ تمہارے اوپر مصیبت نہ آئے تو کس کے اوپر آئے؟ خدا کی قسم بتاؤ تو صحیح، بیماریاں تمہارے گھروں کا دروازہ نہ دیکھیں تو پھر کس کے گھروں کا دیکھیں؟ مجھے بتاؤ، بھوت اور پریت میں تم مبتلا نہ ہو تو پھر کون مبتلا ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہارے بچے نہ مرے تو پھر کس کے بچے مرے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، جو قوم اپنے نبی کے راستے کو کھو دے، اس قوم کے لیے یہی کچھ ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا مقصد تنقید کرنا نہیں، بس اس بات کی طرف تمہیں لانا ہے، نبی کے نقش قدم کی طرف آؤ، حضور کے نقش قدم کی طرف۔ یہ اللہ والوں کی محفلیں، جن محفلوں میں ہم آئے ہوئے ہیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ ساری زندگی یہ لوگوں کو نبی کے نقش قدم کی طرف لاتے رہے۔ جی بے شک، اللہ کا ہر ولی نبی کے نقش قدم کی طرف لاتا ہے کہ آؤ نبی کے نقش قدم پر چلو۔ اس کا مقصد یہی ہے۔ تاریخ پڑھ لو اولیاء کی، تاریخ پڑھ لو۔ غوث اعظم نے نبی کے قدموں کی طرف بلایا، غریب نواز نے نبی کے قدموں کی طرف بلایا، اللہ اکبر مخدوم سمنا نے نبی کے قدموں کی طرف، بلکہ اسی بات پر تو ہمارا اور ان کا جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم قرآن کے راستے پر چلیں گے، ہم کہتے ہیں اچھا قرآن کے راستے پر چلو گے تو بتاؤ تم قرآن کو زیادہ سمجھتے ہو یا غوث اعظم نے قرآن کو زیادہ سمجھا ہے؟ تم
قرآن کو زیادہ سمجھتے ہو یا امام اعظم نے قرآن کو زیادہ سمجھا ہے؟ تم کہتے ہو ہم ولیوں کے راستے پر نہیں قرآن کے راستے پر چلیں گے، تو میں کہتا ہوں بے وقوفو، ولیوں کا راستہ ہی تو قرآن کا راستہ ہے۔ خدا کی قسم، حضرت امام علی مقام سے لے کر میرے آقا غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کر غریب نواز تک، غریب نواز سے لے کر اعلیٰ حضرت تک، اعلیٰ حضرت سے لے کر تاج الشریعہ تک، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے سکے۔ ان سب کا راستہ، ان سب کا راستہ یہی تو راہ خدا ہے، یہی تو راہ خدا ہے۔ یہ ولیوں کا راستہ ہی نبی کا راستہ ہے، اور نبی کا راستہ ہی خدا کا راستہ ہے۔ جب اس راستے پر چلو گے تو کامیابی تک پہنچ جاؤ گے۔ جو نبی تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ جو نبی بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس لیے ہم نبی کے قدموں کی طرف بلاتے ہیں، اور نبی کے قدموں کی طرف۔ جو ان کے قدموں پر چلتا ہے، ان کے قدموں کے نشان پر چلتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن تم نے طریقہ چھوڑ دیا، تم نے تو اپنے طریقے، اپنے ضابطے بنائے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے جھوٹ بولیں گے تو کاروبار میں برکت ہوگی، یہ تو نبی کا طریقہ نہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ اکبر، ہم جو ہے وہ لوگوں سے کی غیبت کریں گے تو کامیاب ہوں گے، یہ تو نبی کا طریقہ نہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم اپنے ضابطے پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، میں کہتا ہوں ساری زندگی اپنے ضابطوں پر چلو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایسے ایسے ضابطے تم نے بنائے ہوئے ہیں، لوٹ کے، مار کے، چھین کے، جھپٹ کے حویلیاں بناتے ہو، بلڈنگیں بناتے ہو، اور اس پر لکھتے ہو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جھوٹ بولنا رب کا فضل نہیں ہے، دوسرے کا مال غصب کرنا رب کا فضل نہیں ہے۔ یاد رکھو، رب کا فضل دولت کے بلبوتے پر مت آزمانا۔ اللہ کا فضل یہ نہیں ہے کہ تم سائیکل سے چلتے تھے تو تمہیں موٹر سائیکل مل جائے۔ اللہ کا بلا شبہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن فضل کو پہچاننا ہو تو دولت کے حوالے سے مت پہچاننا، کیونکہ دولت تو اللہ نے بہت سے لوگوں کو دی ہے۔ اصل اللہ کا فضل یہ ہے کہ ایک وقت کے نماز کی توفیق نہ تھی، پھر اللہ تمہیں نمازی بنا دے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جھوٹ میں ساری زندگی گزر گئی، پھر اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر فضل تلاشنا ہے تو اس اینگل سے تلاشنا، تمہیں فضل الہی مل جائے گا۔ آؤ نبی کے قدموں، وہ نوجوان نبی کے راستے پر چلتا ہوا گزر گیا، دریا پار ہو گیا۔ سنو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو بیان کر کے بات ختم کر دوں گا۔ نبی کے راستے پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا، تم بھی چلو گے، تم بھی پار ہو جاؤ گے، یہاں بھی پار ہوگے، وہاں بھی پار ہوگے۔ بس طریقہ حضور کا، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی راستے پر چلنا ہوگا۔ دیکھو بہت مہربانی ہوگی تھوڑی دیر اگر آپ بیٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ، بس تھوڑی دیر اور بولوں گا۔ اگر اللہ اکبر اسی راستے پر چلو۔ وہ نوجوان چلتا ہوا پار ہو گیا، پار ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا جس اللہ نے مجھ پر اور تجھ پر اتنا فضل فرمایا کہ دریا کو ہمارے لیے راستہ دینے پر جو ہے وہ آمادہ کر دیا، اسی اللہ کا واسطہ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی، بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد کہ دریا پر پیدل چل کر گزر گیا، اب اس سے پوچھتے ہیں بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہتا ہے حضور کون سی تیسری روٹی، مجھے تو نہیں۔ یہ دنیا کی محبت، بہت توجہ سے سننا، دنیا کی محبت اللہ اکبر جس کے دل میں گھر کر جائے اسے نبی کی صحبت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ دیکھو خاص بات کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، کہتے ہیں بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہا مجھے نہیں پتا وہ کون سی تیسری روٹی، ایک آپ نے کھائی ایک میں نے کھائی، کوئی تیسری روٹی نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، چشم پوشی فرمائی اور پھر آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھے کچھ دور آگے چلے، ایک دن اور گزرا تو پھر بھوک کی شدت محسوس ہوئی اس نوجوان کو۔ اب جو بھوک کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن جا رہی تھی اپنے بچے کے ساتھ، اس کے بچے کو پکڑا اور پکڑ کر اسے ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا اور بھون کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا اللہ کا نام لے کر کھا۔ اس نے بھی کھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھایا۔ جب کھا کر ہڈیاں جمع ہو گئی
تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے اللہ اکبر کبیرہ انہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا تو وہ واپس سے پھر سے ہرن کا بچہ بن گیا اور دوڑ کر اپنی ماں سے جا کر مل گیا. یہ دیکھ کر حیران ہو گیا, یہ دیکھ کر حیران ہو گیا, اتنا بڑا معجزہ. اب جب اس نوجوان نے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بیٹا جس اللہ نے مجھے اور تجھے ہرن کا گوشت کھلایا اور پھر اسی اللہ نے اس ہرن کے بچے کو دوبارہ زندہ کر دیا, اسی اللہ کا واسطہ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا حضور کون سی تیسری روٹی؟ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد دنیا کی محبت دیکھو انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. کہتا ہے کون تیسری روٹی؟ میں تو نہیں جانتا کوئی تیسری روٹی, ایک آپ نے کھائی ایک میں نے کھائی, بات ختم ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چشم پوشی فرمائی, پھر آگے تشریف لے گئے. آگے چلتے چلتے ایک میدان کے اندر پہنچے. وہ ریت کا میدان تھا, ریت کا میدان تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریت کے 3 ٹیلے بنائے. توجہ ہے, سن رہے ہیں یا ختم کر دوں؟ ریت کے 3 ٹیلے بنائے, 3 ٹیلے, اور 3 ٹیلے بنا کر فرمایا اس پر اللہ کا نام لیا اور اللہ نے جو کچھ چاہا آپ نے پڑھا, پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ تینوں ٹیلے سونے کے بن گئے, سونے کے بن گئے. جب سونے کے بن گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ ایک ٹیلا تیرا, ایک ٹیلا میرا, اور یہ ایک ٹیلا اس کا جس نے وہ تیسری روٹی کھائی, یہ اس کا ٹیلا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس نوجوان نے اتنا سنا تو قدموں پہ آ گیا, کہنے لگا حضور معافی چاہتا ہوں لیکن وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی, وہ میں نے ہی کھائی تھی. دنیا کی محبت انسان کو بہت گھماتی ہے, بہت رسوا کرتی ہے, بہت رسوا کرتی ہے, رسوا کر کے چھوڑتی ہے. دنیا سے محبت میرا اللہ فرماتا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم اس دنیا کی زندگی کے لیے مرتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے. 50 سال جیو گے, 60 سال جیو گے, کتنے سال جیو گے؟ کتنا اکٹھا کرو گے؟ کتنا جمع کرو گے؟ کتنا جمع کرو گے؟ بتاؤ, دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ. ایک بیماری لگ جائے تو ساری دولت ایک بار میں چلی جاتی, بولو جاتی ہے نہیں جاتی؟ جی بے شک. لیکن ہر بار خطیب تم سے کہتا ہے کہ بھائیوں یتیموں کا حق نہ کھاؤ, غریبوں کا حق نہ کھاؤ, زکوٰۃ نکالا کرو. لیکن کتنے لوگ ہیں جو صحیح کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ حد تو یہ ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں, لوگ تو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی مجھے دکھ جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں مذاق اڑاتے ہوئے بھی دکھ جاتے ہیں. میرے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو کیا میں 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالوں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی کبھی سوچ تو صحیح, غور تو کر, تو کیا لے کر آیا تھا؟ یہ تیرے باپ نے تجھے نہیں دیا, یہ تیرے رب نے تجھے عطا کیا ہے, تیرے رب نے تجھے عطا کیا ہے. تو کہتا ہے میں اتنا پیسہ نکالوں گا. اللہ اکبر. لوگ مذاق اڑاتے ہیں. رمضان شریف میں کوئی رسید والا مل جائے, یہاں پتہ نہیں یہ ادارہ ہے, ہمارے علماء اس بات سے اتفاق کریں گے, مدرسہ ہے حضرت یہاں پہ, کوئی رسید والا مل جائے لوگ اپنا راستہ بدل لیتے. ساری زندگی مذاق اڑاتے, ساری زندگی یہ چندہ کرنے والے, یہ چندہ کرنے والے, یہ مدرسے کا پیسہ کھانے والے. میرے بھائیوں میں تم سے کہتا ہوں علماء کے اوپر بعد میں انگلی اٹھانا, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. اگر تم 40 سال کے ہو نا اور تم نے 40 سال سے زکوٰۃ نہیں نکالی تو 40 سال سے تم یتیموں کا حق کھا رہے ہو, مسکینوں کا حق کھا رہے ہو. اپنے اوپر کب توجہ کرو گے؟ اپنے اوپر کب دھیان؟ چندہ لینے والوں کا اتنا مذاق اڑاتے ہو, شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر کبیرہ. تمہارا باپ مر جائے تو تم اپنے باپ کے لیے لوگوں سے چندہ کر رہے ہوتے ہو. امام صاحب 5 پارہ آپ پڑھ کر دیجئے, حافظ صاحب 10 پارہ آپ پڑھ کر دیجئے. میں منع نہیں کرتا, انکار نہیں کرتا, بلا شبہ اس کا ثواب ہے. لیکن بتا تو صحیح, چندہ کرنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے, مدرسے کے مولویوں کا مذاق اڑاتا ہے. وہ تو چندہ کرتے ہیں مدرسے کے لیے, تو چندہ کرتا ہے اپنے باپ کے لیے. وہ باپ جو ساری زندگی تجھے کھلاتا رہا, بیٹھ کے پڑھتا کیوں نہیں 4 پارہ اس کے لیے؟ پڑھتا کیوں نہیں اس کے لیے بیٹھ کے 10 پارہ؟ تجھے اتنی بھی توفیق نہ تھی اور تو نے انگلی علماء کے اوپر اٹھائی ہے. شرم کر, لحاظ کر. خدا کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, جس دن تم اس بات سے توبہ کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا. لیکن اگر تم اپنی اس حق دھرمی پر قائم رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب قیامتیں تمہارے دروازوں پر دستک دیں گی, پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ, اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ. اللہ سے ڈرو,
اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے پھر کوئی بچانے والا نہیں، کوئی بچانے والا. اس لیے کہتا ہوں میرے بھائیوں، میرا مقصد تنقید کرنا نہیں، تمہیں تکلیف دینا نہیں، میرا مقصد تمہاری اصلاح کرنا ہے. میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہاری اصلاح کے لیے کہتا ہوں یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو. خدا کے لیے اپنے ایمان کی فکر کرو. جو لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا. جو لوگ مدارس کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا. اس لیے کہتا ہوں کہ ان علماء کی طرف توجہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان کی طرف توجہ کرو کہ تم کون سی زندگی گزار رہے ہو، ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں. ہم اس بات پر توجہ کریں، غور کریں. کتنا دنیا کماؤ گے، کچھ نہیں رکھ سکتے دنیا میں. جس دن تم مرو گے اس دن تمہارا سارا سرمایہ سمیٹ کر لوگوں میں بانٹ دیا جائے گا. تمہارے بچے بٹوارا کر لیں گے. تمہیں معلوم ہے مولائے کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے گئے تو جا کر کے قبر والوں سے پوچھا، قبر والوں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. سنو توجہ ہے، قبر والوں بتاؤ کیا حال ہے. قبر والوں نے کہا اے علی آپ بتائیں ہمارے بعد دنیا کا کیا حال ہے. مولا کائنات کہتے ہیں قبر والوں تمہارے بعد تمہاری بیویوں نے دوسری شادی کر لی، تمہارے بچوں نے تمہارا پیسہ بانٹ لیا، تمہارے جوتے اب دوسروں کے پیروں میں ہیں، تمہارے کپڑے اب دوسروں کے بدن پر ہیں، تمہارے گھوڑوں پر کوئی اور بیٹھتا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، بتا تو صحیح 60 سال جمع کیا کس کے لیے، کس کے لیے؟ تم سوچتے ہو تمہارے بچے تمہارے اوپر خرچ کریں گے مرنے کے بعد؟ وہ تمہاری طرف سے مدرسہ بنوائیں گے، مسجد بنوائیں گے. تم نے کتنا کیا اپنے والدین کے لیے؟ اس بات کو یاد رکھ لینا، پھر ویسے ہی توقع اپنے بچوں سے کرنا. یہ بات یاد رکھنا، اپنا عمل اپنی قبر میں ساتھ لے کر اترو، حضور کا عشق اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر اترو. دنیا بہت مختصر ہے، 40 سال 50 سال 60 سال. اب تو نوجوان لوگ مرتے ہیں. دیکھو نا مرنے والوں کی عمر دیکھو، کبھی مر جاتے 30 سال 40 سال میں نوجوان ختم ہو جاتے. جتنے لوگ مر رہے ہیں اس وقت ان میں اگر آپ کبھی کسی بڑے شہر کے قبرستان جائیں اور اس کا کتبہ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا مرنے والوں کی عمریں 40 سال سے 50 سال کے بیچ میں ہوتی ہیں. زیادہ تر نوجوان مرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے مرتے ہیں کیونکہ نماز نہیں پڑھتے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کی عمر سے برکت نکال لی جاتی، عمر کم ہو جاتی، شارٹ ہو جاتی. اس لیے نوجوان مر رہے. کوئی کینسر سے 40 سال کے نوجوان، دیکھو اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، بڑی بول سے توبہ. لیکن دیکھو تو صحیح، جو بیمار ہو اس کا دل نہ دکھے، مجھے معاف کرنا میرے بھائی، لیکن میں ان نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کبھی غور تو کرو. ہارٹ کی بیماریاں، کڈنی فیل ہو گئی، ڈائلیسس پر. اللہ رحم فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے. لیکن میں تم سے کہتا ہوں یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے یہ؟ کتنے نوجوان ہیں جو شراب پی کر مر رہے ہیں، کتنے سگریٹ پی کر مر رہے ہیں، کتنے ایسے جو ایگزام میں فیل ہو گئے تو دریا میں کود کر مر گئے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے عشق کر لیا تو لڑکیوں کے چکر میں مر گئے، کتنے ایسے ہیں جن کا کاروبار نہیں چلا تو انہوں نے خودکشی کر لی. اور جو بچ جاتے ہیں انہیں یہ ٹرک والے کچل ڈالتے ہیں تو وہ وہاں مر جاتے ہیں. مجھے بتاؤ نا مرنے والوں کی عمر کیا ہے؟ کتنی عمر لے کر آئے ہو جو اتنا سرمایہ جمع کر رہے ہو؟ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو. دنیا کی محبت اپنے کلیجوں سے نکالو، دین کی محبت پیدا کرو، خدا کا خوف پیدا کرو، عشق رسول پیدا کرو. یہ اللہ والوں کی مجلس کا پیغام ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اللہ والے کی محفل کا پیغام ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. ساری زندگی اللہ والے یہی کہتے آئے، ان کا نعرہ یہی تھا، ان کا نعرہ یہی تھا، دنیا کی محبت نکال، دین کی محبت پیدا کر. اللہ والوں کا نعرہ یہی ہے. وہ تو یہی کہتے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ان کا نعرہ یہی ہے. تمہارا نعرہ کیا ہے؟ حل من مزید، حل من مزید، اور لاؤ. پیٹ کبھی نہیں بھرتا انسان کا، کبھی پیٹ نہیں بھرتا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے، وادی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں ان کو سونے کی وادی دی جائے تو یہ کہے گا اس جیسی ایک اور وادی مل جائے. امام ترمذی نے حدیث کی تخریج کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر دو وادی مل جائے تو یہ کہے گا تیسری مل جائے.
تیسری بھی ملے. پیٹ کبھی نہیں بھرتا انسان کا. ایک کارخانے کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ایک گاڑی کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری. کبھی پلٹ کر اپنی زندگی دیکھ, 25 سال 30 سال پیچھے پلٹ کر دیکھو تو صحیح. جب کھانے کے لیے کھانا میسر نہ تھا, پہننے کے لیے کپڑا میسر نہ تھا, آج ہر دن نئے جوڑے سلاتے ہو. غور کرو, کبھی یاد کرو اس دور کو جس دور کے اندر سال میں ایک بار لوگوں کو کپڑا ملتا تھا. اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں, کتنی نعمتیں, کتنی فراوانی دی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں جانتے, غریبوں کی مدد کرنا نہیں جانتے, اور دنیا سے تم نے اپنا دل لگا لیا ہے, تو پھر یاد رکھنا مرتے وقت تم سے زیادہ پریشان کوئی نہیں ہوگا. دل تمہیں ہم سے لگانا ہی نہ تھا. اب سفر بار ہے, کیا ہونا ہے, پاؤں افگار ہے, کیا ہونا ہے, راہ پرخار ہے, کیا ہونا ہے. مرتے وقت اس انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو دنیا کو جتنا پھیلا کے رکھتا ہے. جتنا پھیلاؤ گے مرتے وقت اتنی تکلیف ہوگی, اتنا ہی زیادہ دکھ ہوگا, درد ہوگا. میں یہ نہیں کہتا بزنس نہ کرو, کاروبار نہ کرو. میری تقریریں ہیں, لیکچر ہیں, جا کر پڑھ لینا, دیکھ لینا یوٹیوب پر. میں نے بزنس کے لیے منع نہیں کیا. میں تو کہتا ہوں اس دور کے اندر بزنس بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے. میرے لیکچرز ہیں امپلائمنٹ پر کہ بچے جو ہے وہ نوکری چھوڑ کر بزنس کریں. میں تو ترغیب دیتا ہوں, لیکن بزنس بھی دین کے لیے ہو. اس کی محبت اپنے کلیجے میں مت گھسا لو کہ یہ ہم نے اپنے لیے کمایا ہے. یہاں اللہ کے دین کے لیے کام کرو. جس دن تمہاری آنکھیں بند ہوں گی اللہ کی رحمتیں تمہارا استقبال کریں گی, بڑھ کر استقبال کریں گی. جس دن تم اپنی قبر میں اترو گے تمہاری راحتوں کی منزلیں شروع ہو جائیں گی, اور ساری راحتیں یہیں جمع کر لو گے, ساری راحتیں یہیں اکٹھا کر لو گے, سب یہیں حاصل کر لو گے, تو آخرت میں تمہیں کیا ملے گا؟ پھر کیا ملے گا؟ اگر یہاں کچھ مصیبت آ بھی جائے, کچھ پریشانیاں آ بھی جائیں, تنگ دستی آ بھی جائے, اللہ اکبر, فاقے کی نوبت آ بھی جائے, تو اللہ اکبر, صبر کر لو, قناعت کر لو, اللہ سے راضی رہو. اللہ مرنے کے بعد تمہیں جزا عطا فرمائے گا, جزا دے گا اس کی. میرے بھائیوں, یہی اللہ والوں کا, ساری زندگی اللہ والوں کی دیکھو. دنیا سے مطلب نہیں, مطلب نہیں. بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے, بڑے بڑے بادشاہ. تمہیں معلوم ہے ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہ کا نام ہے اکبر. نام سنا ہے نہیں سنا ہے؟ اکبر اعظم جسے کہتے ہیں, اکبر دا گریٹ. اتنا بڑا نام. کبھی آگرہ جاؤ, آگرہ سکندرہ کے اندر اکبر کا مزار ہے, میں گیا ہوں. اتنی اندر گلی کے اندر اس کا مزار ہے, اندر مقبرے میں ایک چھوٹا سا بلب, ٹمٹماتا ہوا بلب اس کی مزار پر جلا. جب میں گیا, دیکھنے گیا تھا, میں وہاں کھڑا تھا, اتنی دیر میں کالج اور یونیورسٹی کے بچے آ گئے. تم حیران ہو گئے, میں دیکھ کر حیران تھا. اتنا بڑا بادشاہ جس کی آنکھوں کے اشارے پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے, وہ اس قدر مجبور لیٹا ہے, ایک چھوٹا سا بلب جل رہا ہے. کوئی آنے والا نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی بیٹا نہیں, کوئی بیٹی نہیں, کوئی نہیں. بچے آئے, تم یقین نہیں کرو گے, مزار پر پیر لگا کر وہ سیلفی لے رہے تھے, اس کی قبر پر پیر رکھ کر سیلفی لے رہے تھے. میں حیران تھا, میں دیکھ رہا تھا, یا اللہ, اتنا بڑا بادشاہ وقت کا جو اپنے بدن پر ایک چٹکی مٹی نہیں بیٹھنے دیتا تھا, اس کے مزار پر پیر رکھا جا رہا ہے, پیر رکھا جا رہا ہے. یہ بادشاہوں کا حال ہے, بادشاہوں کا حال ہے یہ. تم بتاؤ, سوچو تو صحیح, تم نے کیا سوچا ہے, کیا خیال ہے تمہارا؟ چلو تم کہو گے اکبر کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا, میں بھی مانتا ہوں, لیکن مغلیہ سلطنت میں سبھی کا عقیدہ خراب نہیں تھا. دیکھو بڑے بڑے بادشاہ گزرے. مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ جسے بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں, اس نے اپنے دیوان میں لکھا, پے فاتحہ کوئی آئے کیوں, کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں, میں تو بے کسی کا مزار ہوں. اللہ اکبر. رنگون میں اس کی مزار ہے, برما میں. مجھے بتاؤ, سوچو, بادشاہوں کا حال یہ ہے کہ ان کی مزار پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. اللہ اکبر. جو ساری زندگی سرمایہ جمع کرتے رہے, دولت جمع کرتے رہے, بڑے بڑے محلات بناتے رہے, ان کی مزار پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. لیکن خدا کی قسم, آگرہ پار کر جاؤ, ادھر راجستھان لگتا ہے, اس راجستھان میں ایک اللہ والے کا مزار ہے, دنیا جسے غریب نواز کہتی ہے. اس نے زندگی میں کوئی محل نہیں بنایا, اس نے زندگی میں کوئی دولت جمع نہ کی. وہ جب آیا
تو وہ تو ایک ہی لباس پہن کر آیا تھا. اللہ اکبر. ساری زندگی لباس بھی نہیں بدلا، بلکہ جب انتقال کے بعد لباس اتارا گیا اس لباس کا وزن 7 کلو سے زیادہ تھا. ساری زندگی لباس بھی نہیں بدلا، کوئی محل بھی نہیں بنایا، کوئی دنیا تعمیر نہیں کی، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ آج تم ان کے مزار پر جاؤ تو کسی بھی موسم میں چلے جاؤ، برسات میں چلے جاؤ، ٹھنڈی میں چلے جاؤ، گرمی میں چلے جاؤ، صبح کو چلے جاؤ، شام کو چلے جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، لاکھوں کروڑوں روحانی بیٹے ان کے مزار پر کھڑے ہو کر تمہیں یہ پڑھتے ہوئے مل جائیں گے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، عرس مقدس. واہ 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 واہ. یہ دنیا سے محبت کرنے والے نہیں تھے. انہوں نے دنیا سے محبت نہ کی، بلکہ انہوں نے تو اپنے وصال کے بعد اپنے بیٹوں کو سجادہ بھی نہیں بنایا. توجہ کریں علماء بیٹھے. میرے آقا حضور غریب نواز سے آپ کے بڑے شہزادے کہنے لگے ابا آپ نے سب کچھ قطب الدین بختیار کاکی کو دے دیا، ہمیں کیا دیا؟ تو کہنے لگے بیٹا ہم نے تم کو بھی قطب کو دے دیا ہے، ہم نے تمہیں بھی انہی کو دے دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا سے محبت نہ تھی، دنیا سے پیار نہ تھا، ہر لمحہ لمحہ دین کی محبت اس طرح کلیجے میں تھی کہ چلتے تو دین کے لیے چلتے، بیٹھتے تو دین کے لیے بیٹھ. آج جس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں تم آئے ہو، مجھے نہیں پتا ان کی جیونی کے بارے میں، لیکن یہاں کے لوگ گواہی دیں گے اللہ والے دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں، دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں. جب وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں تو اللہ پھر انہیں وہ صلہ عطا فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کوئی گھر نہ بنایا ہو تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے ساری زندگی گھر نہیں بنایا تو چلو اس کے جانے کے بعد گھر بنایا جائے. ساری زندگی اس نے شادی نہ کی تو چلو اس کے جانے کے بعد اس کے روحانی بیٹوں اور بیٹیوں کو اس کے آستانے پہ کھڑا کر دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ انعام اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، ہم تمہارا چرچا کریں گے، چرچا عام کر دیں گے. اللہ اکبر. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پاک پتن ہر سال عرس میں آتے تھے. ایک بدعقیدہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر کہنے لگا حضور یہ جو لوگ آتے ہیں عرس کی محفل میں شور شرابہ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں بابا فرید کے، اور ہر وقت جو ہے وہ انہی کا نام لیتے ہیں، ان کو سمجھائیے، ان کو روکیے کہ یہ وہ کام کریں جو ان کے پیر نے کام کیا، یعنی بابا فرید نے جو کام کیا وہ کریں، اللہ کا نام لیں، ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں انہیں اس کام سے کیسے روکوں جس کام کا حکم انہیں اللہ نے دیا ہے، جس کام کا حکم انہیں اللہ نے دیا ہے. وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اللہ کہتا ہے تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا چرچا بڑھا دیں گے، ہم تمہارا چرچا عام کر دیں گے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، اپنے وعدے کو پورا کیا. اب اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے کہ لوگوں کی زبان پر ان کے ذکر کو عام کر دیا ہے، تو میں کیسے انہیں روک سکتا ہوں ان کا چرچا کرنے سے؟ میں نہیں روک سکتا. اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. تم دنیا کی محبت نکال کر تو دیکھو، دنیا کی محبت کلیجے سے نکال کر دیکھو، دیکھو ہوتا کیا ہے. دین کے لیے قدم چل کر تو دیکھو، آگے تو بڑھو. بس دنیا 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 کچھ لے کر نہیں جاؤ گے. جس دن تمہارا انتقال ہوگا کپڑے تمہارے بدن سے پھاڑ کر اتار لیے جائیں گے، کچھ لے کر نہیں جا سکو گے، کچھ لے کر نہیں جا پاؤ گے. میرے بھائیوں خدا کے لیے اپنی قبر کی فکر کرو، اپنی موت کو یاد کرو. دین کا کچھ کام تو کر جاؤ، کچھ کام تو کر جاؤ، کچھ تو کام کرو. کمیٹیاں بناؤ، سوسائٹیاں بناؤ، بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم کی طرف لاؤ، نماز قائم کرو، عورتوں کو پردے کی رغبت دو، کم سے کم اپنے بہنوں پر پردے کی عادت ڈالو، ماؤں کو کہو، بیویوں کو کہو، کچھ تو کام کرو. یہ کیا کہ بس دنیا میں آئے اور یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اللہ کا خوف کرو، کچھ کام کرو دین کا. اور تبلیغ دین میں تم بھی حصہ لو، آگے بڑھ کر لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو. جب تم یہ کام دیکھو، تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری ایک دعوت
کب کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دے یہ کسی کو نہیں پتا. جی بے شک بے شک. بعض اوقات ایک جملہ دعوت کا کتنا بڑا انقلاب پیدا کرتی کسی کو نہیں پتا. چغتائی کا بیٹا ہے تغلق تیمور, تاریخ پڑھ لو تمہیں پتا چلے گا. تغلق تیمور ولی عہد تھا, اپنے باپ کا بادشاہ نہیں بنا تھا. ایک دن شکار کرنے کے لیے جا رہا حضرت جمال الدین علی رحمہ اللہ اکبر کبیرہ راستے میں بوسیدہ حال کپڑے میں مل گئے. تو اس نے دیکھ کر کہا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا حضور یہ مسلمان ہے. منگول تھا وہ. منگول کون تھے؟ جن کا پہلا ٹارگٹ مسلمان تھے, مسلمانوں کو کاٹا انہوں نے. تاریخ بغداد پڑھ لو, ساری تاریخیں. خیر میں اس وقت کہنا نہیں چاہتا, لیکن وہ منگول تھا. کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلمان ہے کوئی. کہا اچھا اسے بلاؤ قریب. اس نے مذاق اڑانے کے لیے حضرت جمال الدین علی رحمہ سے کہنے لگا, شکاری کتے اس کے ساتھ کہنے لگا بتاؤ بتاؤ یہ کتے بہتر ہیں یا تم بہتر ہو؟ خاص بات. اللہ اکبر. حضرت علامہ جمال الدین علی رحمہ وقت کے اتنے بڑے ولی, انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر ایک جملہ دعوت کی نیت سے کہا. دعوت کی نیت. انہوں نے کہا اگر ہمیں سچا دین نہ ملتا تو ہم واقعی ان کتوں سے بھی بدتر ہوتے. ایک جملہ, ایک جملہ حکمت کا جملہ تھا. فرمایا اگر ہمیں سچا دین نہ ملتا تو ہم ان کتوں سے بھی بدتر ہوتے. جب اس نے اتنا سنا کانپ گیا, کانپ گیا اور بلا کر اپنے خیمے میں بیٹھایا. دین کے بارے میں جانکاری لینے لگا. آپ نے بہت اس کو دین کے بارے میں بتایا. اتنی اچھے طریقے سے تبلیغ کی کہ وہ بالکل کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا. بادشاہ کا بیٹا تھا, ولی عہد تھا, بادشاہ بننے والا تھا. کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا. کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا. کہنے لگا حضور میں کلمہ تو پڑھ لوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بادشاہ بنوں پھر کلمہ پڑھوں. ابھی اگر کلمہ پڑھ لیا تو میں بادشاہ نہیں بن سکوں گا. میں بادشاہ بنوں پھر کلمہ پڑھوں تاکہ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ایمان لائیں. دیکھو خاص بات. کہنے لگے ٹھیک ہے. چلا گیا. کہا جب میں بادشاہ بنوں خبر ملے تو میرے پاس آئیے گا, پھر میں ایمان لاؤں گا. چلا گیا. حضرت جمال الدین علی رحمہ کی زندگی میں وہ بادشاہ نہ بن سکا. وہ وقت قریب آیا جب وہ دنیا سے تشریف لے جانے لگے. اپنے بیٹے شیخ رشید الدین علی رحمہ کو بلایا. بلا کر کہا کہ دیکھو یہ تغلق تیمور نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, میرے بعد جب وہ بادشاہ بنے تو اس کے پاس ضرور جانا, ضرور جانا. دیکھو تبلیغ دین کتنی اہم ہوتی ہے. جانتے ہو وہ دور کیسا تھا؟ ایک ایک مسلمانوں کو چن کر مارا گیا. یہ علماء گواہ, ان سے پوچھ لو. صرف بغداد کی تاریخ اگر پڑھو منگولوں کی تو دریائے دجلہ 11 دن تک لال ہو کے بہتا رہا. ہماری کتابیں جلائی گئی, یونیورسٹیاں جلا دی گئی, نسخے جلا دیے گئے, علماء کو مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. منگولوں نے اتنا ظلم کیا تھا. اس دور کے اندر چند ہی دنوں کے بعد خبر ملی کہ تغلق تیمور بادشاہ بن گیا. بادشاہ بنا تو ان کے بیٹے چل کر اس کے محل کے قریب آئے. اس کے سپاہیوں سے کہا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے. ان کے پاس کوئی سالڈ ویژن نہیں تھا, مقصد بتا نہیں سکتے تھے کہ کس لیے جانا ہے. تو سپاہیوں نے اندر جانے نہ دیا. ایک دن انہوں نے وہی کہیں پیڑ کے نیچے قیام کر لیا. 12 دن تک پیڑ کے نیچے قیام کیے ہوئے تھے کہ کسی دن تو بادشاہ سے ملاقات ہوگی, کسی دن تو اس کا گزر ہوگا. گزر نہ ہوا تو ایک دن فجر کے وقت رو کر اللہ سے دعا کرنے لگے, اے اللہ بادشاہ سے میری ملاقات کرا. ان کے ذہن میں آیا کہ اس وقت سناٹے کا وقت ہے, کیوں نہ آزان دی جائے, کیوں نہ آزان دی جائے. سب کے سونے کا وقت تھا. علامہ جمال الدین علی رحمہ کے شہزادے کھڑے ہو کر آزان دیتے ہیں. آزان کی آواز بادشاہ کے کان تک ٹکرائی. اللہ نے اس آواز کو پہنچا دیا. کان تک ٹکرائی تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا یہ کون ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے, اسے پکڑ کر لاؤ. تو سپاہی خود بخود انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے, خود بخود پکڑ کر لے گئے. سبحان اللہ. جب لے گئے تو آپ نے اس شکارگاہ چارگاہ کی یاد اسے دلائی. تو نے میرے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بادشاہ بننے کے بعد مسلمان ہو جاؤں گا. دیکھو تبلیغ دین کے لیے مبلغ کیا کیا کام کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کو یاد آ گیا, کہا ہاں میں تو واقعی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس نے اسلام قبول کیا تو اپنے 4 وزیروں کو بلا کر کہا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو. ان کے وزیروں نے کہا کہ ہم بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بھی اسلام قبول کیا.
انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنے سپہ سالار کو بلایا، جنرل کو بلا کر کہا کہ دیکھ ہم نے اسلام قبول کر لیا، تو بھی کر لے۔ اس نے کہا حضور میں میدان کا آدمی ہوں، جنگ کا، میں تو تبھی قبول کروں گا جب یہ اسلام کا ماننے والا مجھے ہرا دے، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ جمال الدین علی رحمہ کے شہزادے پتلے دبلے تھے، اور وہ اتنا بڑا پہلوان، جب اس نے یہ بات کی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ معلوم تھا کہ یہ پہلوان ہے، سپہ سالار ہے، کون اس کے مقابلے میں آئے گا، لیکن دین کی محبت دیکھو، جان کی پرواہ نہیں، جان کی فکر نہیں۔ دوسرے دن میدان سجا، اور ان کے شہزادے میدان میں آئے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا میرے مالک مجھے رسوا کر دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اپنے دین کو رسوا نہ کرنا، اپنے مذہب کو رسوا نہ کرنا۔ نعرہ تکبیر، اکبر کبیرہ، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، عظمت اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بلک کر کہا میرے مالک دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے، بغداد جلا دیا گیا، عراق میں آگ لگا دی گئی، میرے مالک منگولوں کے گھوڑے مسلمانوں کے کلیجے کو چیر رہے ہیں، اے میرے مالک کوئی مسلمان نہیں بچا۔ دنیا کہتی ہے کہ شاید اب مسلمان دوبارہ کھڑے نہیں ہوں گے، ہمارے مدرسے توڑ دیے گئے، ہماری مسجدیں توڑی گئیں، ہمارے سروں کے مینار بنا دیے گئے ہیں، اے مالک مجھے رسوا کر دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اپنے مذہب اپنے دین کی لاج رکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ لاغر سا انسان مبلغ دین، اللہ اکبر، جب میدان میں اترا تو اس نے ایک مکہ اس سپہ سالار کے سینے پہ مارا، وہ مکہ اس سپہ سالار کے سینے پہ نہیں بلکہ کفر کے سینے پہ لگا۔ 1.5 لاکھ لوگوں نے، 1.5 لاکھ لوگوں نے، یہ تاریخ ہے، 1.5 لاکھ لوگوں نے تیمور تغلق کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تنہا بادشاہ ہے منگولوں میں، 1.5 لاکھ لوگوں نے اس کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ سنو، اسلام کبھی مٹنے والا نہیں، کبھی نہیں مٹنے والا، چاہے ہم کتنے بھی لاغر ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں، غریب ہوں، پیسہ نہ ہو، سرمایہ نہ ہو، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا، باطل سے ڈرنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا، ہم نہیں مٹیں گے، ہم نہیں مٹیں گے۔ جذبہ پیدا کر لو، دنیا کی محبت ختم کر دو، دین کی محبت پیدا کرو، تم نہیں مٹو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی نہیں مٹائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھو بس یہ محبت دنیا نکال دو، پیسہ کماؤ، میں پیسہ کمانے سے نہیں روکتا، لیکن دنیا کی محبت انسان کو رسوا کرتی ہے۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی ہوا، بات ختم کر رہا ہوں۔ اس نے کہا حضور وہ تیسری روٹی میں نہیں کھائی تھی، یاد ہے یا بھول گئے آپ؟ اس نے کہا میں نہیں کھائی تھی، کیوں؟ تاکہ 2 ٹیلے مجھے مل جائیں، دونوں ٹیلے مجھے مل جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو نے اعتراف کر لیا، ٹھیک ہے، دونوں ٹیلے لے لے، لیکن اے نوجوان ایک بات یاد رکھ، اب تو آگے میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا، آگے میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا، یہ سونا لے لے، یہ سونا لے لے، لیکن سفر آگے نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، دنیا کے چکر میں اگر نبی کا ساتھ چھوٹ جائے تو اس سے بڑا خسارے کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نقصان کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور گھاٹا کیا ہے؟ چند پیسے اگر ہمیں مل جائیں اور نبی کا ساتھ چھوٹ جائے، اور میں خود کو بھی کہتا ہوں، اپنے مبلغین کو بھی کہتا ہوں، جو بڑے ہیں ہمارے اکابرین، ان سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ہمارے احباب ہیں، چاہے وہ خطیب ہوں، شاعر ہوں، ہم سب سے کہتے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اگر چند پیسے مل جائیں اور حضور کا ساتھ چھوٹ جائے تو پھر ہمارے لیے کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ ہاتھ خالی ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ ان پیسوں سے جنت نہیں خرید سکتے، یہ پیسے جنت کے لیے کافی نہیں ہیں، وہ الگ پیسے ہیں، وہ دولت الگ ہے جس سے جنت خریدی جائے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔
ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پیسوں سے جنت نہیں خریدی جائے گی، اس دنیا کے پیسے سے نہیں خرید سکتے۔ ہاں خرید سکتے ہو اگر پیسہ استعمال کرنے کا طریقہ عثمان غنی سے سیکھ لو۔ ہاں خرید سکتے ہو اگر پیسہ استعمال کرنے کا طریقہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے سیکھ لو۔ خرید سکتے ہو اگر پیسے کے استعمال کا طریقہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے سیکھ لو۔ اگر ان سے پیسہ استعمال کرنے کا طریقہ سیکھو تو اس پیسے سے بھی جنت خریدی جا سکتی ہے۔ یہ جو تم نے کمایا ہے دین کی تبلیغ پہ لگاؤ، مدرسوں پہ لگاؤ، بچوں کی تعلیم پر لگاؤ، اللہ اکبر، خانقاہوں کے تحفظ پہ لگاؤ۔ خدا کی قسم یہ تمہارے لیے کامیابی ہے، ورنہ یہ دنیا لے کے کرو گے کیا؟ کرو گے کیا؟ یہ چھوٹنے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں چھوٹنی ہے۔ جانا سب کو ہے، جانا سب کو ہے۔ وہ دو لے کر کے نبی کا ساتھ اس نے چھوڑ دیا، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور جب نبی کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے تو نہ دنیا رہ جاتی ہے نہ آخرت رہ جاتی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ بند کر دوں کیا؟ ختم کر دوں؟ نہیں سننا چاہ رہے؟ یہی کہیے میں بند کر دوں۔ نبی کا ساتھ، بس میں ختم ہی کر رہا ہوں۔ ویسے بھی نبی کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے تو پھر دنیا بھی ساتھ نہیں رہ جاتی، نہیں رہ جاتی دنیا بھی ساتھ، کیونکہ حضور جس کا ساتھ چھوڑ دیں پھر اس کو ساتھ ملے گا کس کا؟ حضور جس کا ساتھ چھوڑ دیں پھر اس کو ساتھ ملے گا کس کا؟ اللہ اکبر۔ تقدیر خراب ہو تو حضور کے پاس جاؤ، حالات خراب ہو تو حضور کے پاس جاؤ، اور جب حضور ساتھ چھوڑ دیں، نبی ساتھ چھوڑ دیں تو پھر کس کے پاس جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ یاد رکھنا، اللہ والے کی محفل میں آئے ہو، یہ اللہ والوں کا پیغام ہے، انہی کی زبان کہہ رہا ہوں، انہی کی بولی ہے، زبان میری ہے صرف۔ یہی کہتے ہیں اللہ ناراض ہو تو نبی سفارش کریں گے، لیکن نبی ناراض ہو جائے تو پھر اللہ بھی بخشش نہیں کرتا، نہیں معاف کرتا۔ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ جب وہ غضبناک ہو جائیں، نبی کسی سے ناراض ہو جائیں تو پھر اللہ اکبر، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ میری بہنوں، تم بھی یہاں بیٹھی ہو، تمہیں معلوم ہے، تمہیں پتا ہے، جب ایک مرتبہ تم بے پردہ کسی مرد کے سامنے جاتی ہو تو تمہارے نبی تم سے ناراض ہوتے۔ ایک مرتبہ جب تم کوئی فتنے کا کام کرتی ہو نبی تم سے ناراض ہوتے، تمہاری آواز اونچی ہوتی ہے نبی تم سے ناراض ہوتے۔ تمہاری خبر میں کون تمہارا پرسان حال ہے؟ یہ عورتیں دوڑتی ہیں تعویذ کے لیے، میرا بچہ شرابی، میرا بچہ جواڑی۔ میں کہتا ہوں بہنوں، ایک دن سیدہ کائنات کی سیرت پڑھ اور پڑھ کر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر۔ خدا کی قسم، جو تیرے کوکھ سے اولاد پیدا ہوگی تاج الشریعہ نہ صحیح تو غلام تاج الشریعہ ضرور ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ، مفتی اعظم نہ صحیح، غلام مفتی اعظم سبحان اللہ، ضرور ہوگی۔ کر تو صحیح، اللہ سے ڈر تو صحیح۔ تمہارا یہ منصب نہیں ہے میری بہنوں کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے گٹکا کھانے والے، سگریٹ پینے والے تم سے رات بھر فون پر باتیں کریں، یہ تمہارا مقام نہیں ہے۔ تمہارا منصب بہت بلند ہے۔ اندور کی سرزمین پر تقریر کرتے ہوئے کسی نے مجھ سے کہا تھا، حضرت آپ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو بہت عزت دی ہے، تو بتائیے کیا عزت دی ہے؟ میں نے مجمع میں کہا تھا تم جاننا چاہتے ہو کہ اسلام نے عورتوں کو ہمارے ہاں کیا عزت دی ہے؟ تو سنو، دنیا کے کسی مذہب نے عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا جو اسلام نے انہیں منصب دیا، جو اسلام نے انہیں عزت دی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ہمارے ہاں جتنے بھی ایفرٹ ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، سب جنت کے لیے ہیں، اور جنت جیسی عظیم چیز اٹھا کر ان عورتوں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے۔ اس سے بڑی عزت دنیا میں کسی مذہب نے اگر عورت کو دی ہوگی مجھے بتاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی جنت بھی ایک عورت کے قدم کے نیچے ہے، غریب نواز کی جنت بھی عورت کے قدم کے نیچے۔ عورتوں تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہارا منصب نہیں ہے یہ کہ تمہیں جو ہے وہ بہلا پھسلا کر کوئی بائک پر لے کر بھاگ جائے، کوئی لے کر روانہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تم میری قوم کی بیٹیوں، بہنوں، اپنے باپ کی عزت کا خیال نہ ہوگا تو نبی کی عزت کا خیال تو کرنا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کا خیال تو کرنا۔ لوگ کہتے ہیں
مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگتی، میں کہتا ہوں شرم کرو، زبان بند کرو. مسلمانوں کی بیٹیاں نہیں بھاگتی، اور جو بھاگ گئی وہ مسلمان کیسی؟ جس کو اپنے نبی کی عزت کا خیال نہ ہو وہ مسلمان کیسا؟ جو چلی گئی اسے مسلمان کہہ کر دین کو بدنام نہ کرو. مسلمان کی بیٹیاں نہیں بھاگتی. بیٹیوں، بہنوں، تمہارا منصب یہ، خدا کی قسم میرے نبی کی بارگاہ میں کافر کی بیٹی لائی گئی تو حضور نے اپنی چادر رحمت اتار کر اس کے سر پہ ڈال دی. بے شک سبحان اللہ. حاتم تائی کی پوتی، بے شک. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مسلمان نہیں. حضور فرماتے ہیں مسلمان نہیں تو کیا، بیٹی تو ہے. بے شک. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے ہندو کی ہو، مسلمان کی ہو، کسی کی ہو، جی. بیٹی تو بیٹی ہے. مسلمانوں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو اور غیروں کی بیٹیوں کی بھی حفاظت کرو. تم اللہ والے کے عرس میں آئے ہو، تمہیں پتا نہیں میرے غریب نواز نے پرتھوی راج چوہان کے بیٹی کی حفاظت کی ہے. یہ تاریخ ہے. شہروں کے نام بدلے جا سکتے ہیں، تاریخ نہیں بدلی جا سکتی. یہ تاریخ ہے. مسلمانوں نے تحفظ فراہم کیا ہے بیٹیوں کو. بے شک. اگر تم غیروں کی بیٹیوں کا مذاق اڑاؤ گے تو پھر اللہ اکبر کبیرہ انہیں تحفظ کون فراہم کرے گا؟ یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو. یہ کام، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈرو. نبی کو جس نے ناراض کر دیا پھر اس کا بنتا کیا ہے؟ تمہاری اس عمل سے حضور ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں. اور حضور ناراض ہو جائیں تو پھر کام ختم ہے، پھر بات ہی ختم ہو گئی. جس سے حضور ناراض ہوئے پوچھو اس سے کہ اس کے حالات کیا تھے. حضرت کعب بن مالک سے پوچھو. جنگ تبوک کے موقع پر حضور تھوڑے دن کے لیے ناراض ہو گئے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا لگتا تھا جیسے خدا ہی ناراض ہو گئی. ایسا لگتا تھا جیسے پرندے بھی مجھ سے ناراض ہو گئے، شجر و حجر مجھ سے ناراض ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے نبی کو مناؤ، نبی کو مناؤ. اسی لیے ہر وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ تم نبی کے نام پر اکٹھا ہو، تمہارے چہرے حضور کی طرف ہو. نبی کو مناؤ، نبی کو مناؤ. مصطفیٰ جان رحمت سے اپنے عشق کا تعلق استوار کرو. اگر تقدیر خراب بھی ہے تو سنور جائے گی، بے شک سبحان. تقدیر بری بھی ہے تو سنور جائے گی. خدا کی قسم، وہ ایک مرتبہ جس کی طرف دیکھ دیں اس کی تقدیر سنور جاتی ہے. اس کی تقدیر سنور جاتی ہے. تقدیر سنور جاتی. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. بے شک اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. بے شک سبحان. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے. ان کی توجہ ایک مرتبہ ہو جائے. اور جب توجہ تم کرو گے تب تو ان کی توجہ ہوگی. بے شک. جب تم ادب کے ساتھ آؤ گے، احترام کے ساتھ آؤ گے، ٹوپیاں لگاؤ گے، باوضو ہوگے، تب تو ان کی توجہ ہوگی. ایک مرتبہ وہ تمہاری محفل سے گزر جائیں گے تو تمہاری بگڑی ہوئی تقدیر بن جائے گی. اس لیے کہ حضور جدھر جدھر جاتے ہیں حضور کے ساتھ ساتھ کاتب تقدیر کا قلمدان بھی جاتا ہے. بے شک. تقدیر بنانے والا قلمدان بھی ادھر جاتا. میرے امام کہتے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. واہ واہ. وہ جدھر سے گزر جائیں گے تقدیریں سنور جائیں گے. بس کوشش کرو، بس یہ امید کے ساتھ محفلوں میں آؤ تو اس امید کے ساتھ کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اس امید کے ساتھ آؤ، یہ تصور پیدا کرو. ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے. وہاں سے کوئی محروم نہیں رہتا. یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اور خدا کی قسم حامد مصطفیٰ بادی کہتے ہیں، غضب کی بات انہوں نے کی، کہتے ہیں ارے نادا یہ دربار یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. مانگو تو صحیح، سبحان اللہ. مانگو تو صحیح. مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. بے شک سبحان. ایک جماعت تو مانگتی ہی نہیں ہے. بے شک. خیر میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن تم تو مانگو، مانگو، دامن پھیلا کے مانگو، وہ ضرور دیں گے. اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، وہ جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام تاج الشریعہ، کلام تاج الشریعہ. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. سبحان اللہ. سبحان عطا کر اللہ. دیں گے. تم مانگ کے دیکھو. لیکن صرف دنیا مانگو گے، صرف دنیا جمع کرو گے،
فائدہ نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی چیز، اگر مانگنا ہے تو آخرت مانگو۔ اس نے دنیا لے لی اور نبی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پتہ ہے ہوا کیا؟ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی تو تشریف لے گئے، تھوڑے دیر کے بعد 2 ڈاکو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ 2 ٹیلے سونے کے تیرے ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا جان مت مارنا، یہ دونوں ٹیلے لے لو، دونوں لے لو، بس جان مت مارو۔ پہلے کے ڈاکو بھی ایماندار ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دونوں نہیں لیں گے، ایسا کرتے ہیں ہم حصہ لگا لیتے ہیں، 3 حصہ لگاتے ہیں، 1 تیرا 2 ہمارا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے، اچھی بات ہے۔ اب کافی دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، تو اس میں سے ایک نے کہا کہ ہم کھانے کے لیے کچھ سامان لے آئیں، تو وہ کھانے کے لیے بازار گیا لینے۔ جب لینے گیا تو یہاں بیٹھے ہوئے دونوں نے پلاننگ کی کہ وہ جو ڈاکو چلا گیا ہے جب وہ لوٹ کر آئے تو اس کو مار دیا جائے، تاکہ 1 ٹیلا تیرا ہو جائے 1 ٹیلا میرا ہو جائے، بات ختم ہو جائے۔ جو کھانا لینے گیا تھا اس نے کہا کہ کھانے میں زہر ملا دیتے ہیں، کھا کے دونوں مر جائیں گے تو دونوں میرا ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی محبت ہے، دیکھو سنو تو صحیح، اللہ اکبر۔ وہ زہر ملا کر کھانا لایا، جیسے ہی آیا یہ دونوں اس کے اوپر جھپٹ پڑے، اسے مار دیا، قتل ہو گیا۔ قتل ہونے کے بعد ان دونوں نے بھی کھانا کھایا، یہ دونوں بھی مر گئے۔ وہ دنیا وہیں کھڑی تھی، وہ وہیں پڑی تھی۔ زمانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا اپنے حواریوں کے ساتھ، تو آپ نے ان کی ہڈیوں کو دیکھ کر فرمایا دنیا چاہنے والوں کا حال یہی ہوتا ہے، سرمایہ زمین پر رکھا رہ جاتا ہے اور لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اسی طرح تم بھی دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ موت کے فرشتے سے ملاقات ہو جائے، آؤ دین کے راستے پر نکلو، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، ان اللہ والوں کی زندگی کو دیکھتے ہوئے تبلیغ دین میں معاون بن جاؤ، خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو، دنیا سے زیادہ آخرت کی توجہ کرو۔ جس دن تم نے یہ کام کر لیا اللہ تمہیں بھی کامیاب کرے گا، تمہاری نسلوں کو بھی کامیاب کرے گا۔ جن لوگوں نے مجھے بلایا ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے کم علم کو موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے کچھ دیر بات کر سکوں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ اور سارے کارکنان اجلاس کا، کمیٹی کا شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے اور تمام برائیوں کا خاتمہ ہمارے معاشرے سے فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ وما علینا الا البلاغ۔ نعت شریف پڑھنے کے لیے اسٹیج پر ماشاءاللہ استاد الشورا جناب احسان شاکر صاحب، جناب قیصر رضا جبل پوری صاحب، ماشاءاللہ اور بھی شورا حاضر ہیں۔ تو میں آج معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو پھر نعت شریف بھی سناؤں گا۔ بس اسی پر مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑے ادب کے ساتھ